دیکھیے قیامت تو بالکل قریب ہے، کیونکہ پہلے جو جلسے ہوتے تھے وہ اس لیے ہوتے تھے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کو دعوت اسلام دی جائے، پیغام اسلام لوگوں تک پہنچ جائے، قرآن کا کیا پیغام ہے، مصطفیٰ کے ہمارے کیا پیغامات ہیں وہ امت تک پہنچ جائیں۔ لیکن آج کل جو جلسے ہو رہے ہیں نا، کچھ لوگ جلسوں کے اندر جہالت کر رہے ہیں اور جہالت ہی کو لوگوں تک پہنچانے کی وہ ایک ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب تک آپ لوگوں نے تقریروں میں علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اسلام یہ کہتا کہ آپ داڑھی رکھیں، داڑھی رکھیں، داڑھی سنت مصطفیٰ ہے، داڑھی تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی سنت ہے۔ لیکن اب اسٹیجوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ داڑھی نہ رکھیں، داڑھی کٹانا جائز ہے، داڑھی تھوٹی رکھنا جائز ہے۔ مطلب طوفان بدتمیزی، بلا کی بدتمیزی ہو گئی یار، حد ہو گئی جناب۔ یہ اسٹیج سے علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، بہت زیادہ بدتمیزی علماء کی شان میں کر رہے ہیں۔ بولے جب نکاح پڑھاتے ہیں تو گواہ باشرہ ہونے چاہیے داڑھی والے، اور دولہا جو ہوتا ہے وہ بغیر داڑھی والا ہوتا ہے۔ تو بولے یہ پیسے والے مولوی ہوتے ہیں، یہ اپنا ضمیر بیچنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اسی میں کے علماء ہیں جو نکاح پڑھاتے وقت دو باشرہ با داڑھی والے ڈھونڈتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کی داڑھی ہے کہ نہیں۔ یہ اسی میں کے علماء ہیں، ٹکے ٹکے پہ بکنے والے۔ اس بے وقوف انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ جو نکاح پڑھایا جاتا ہے اور جو گواہ رکھے جاتے ہیں وہ شریعت کی طرف سے ہیں، کسی کے باپ کی طرف سے نہیں ہے کہ صاحب جیسا چاہو ایسا رکھ لو۔ شریعت یہ حکم دے دی ہے کہ گواہی اس انسان کی مانی جائے گی جو باشرہ ہوگا، معتبر ہوگا، قابل اعتبار ہوگا، جو شریعت کا پاس رکھنے والا ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ کی گواہی معتبر نہیں مانی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو باشرہ نہیں ہے، چاند کی گواہی دے، انکار کیا گیا، اس کی گواہی نہ مانی جائے جب تک کہ باشرہ انسان نہ ہو، جو معتبر انسان نہ ہو۔ تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو گواہ رکھے ہیں وہ شریعت نے رکھے ہیں، تو شریعت کی طرف سے ہے، یہ مولویوں کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ ان جیسے آدمی دیکھیں آپ، چہرہ کیسا اس بندے کا، اور تقریر کرنے کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ لوگ بدیع الدین قطب البدار رحمت اللہ علیہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کے بعد وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم سے بڑا کچھ ہے نہیں، شریعت ہمارے گھر سے جا رہی ہے، ہماری ہے۔ کم سے کم ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے یار۔ آپ جو ہے تعصب میں اتنا ڈوب چکے تو آپ کو جائز ناجائز بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ارے بدیع الدین قطب المدار رحمت اللہ علیہ، ان سے ہر سنی محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن یہ لوگ ان کے نام پر جو آج طوفان بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ایک بڑے فتنے کا ایک جنم ہو جائے، اور جو آج امت کے اندر تفرقے بازی ہے، جو ڈائیورسٹی پیدا ہو چکی ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو ایسے ان پڑھ لوگوں کو چاہیے، انہیں علم نہیں ہے بالکل، یہ علم سے بہت دور ہیں، یہ تو علم کی عین سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن یہ صرف گنڈا گردی ہے اور ایک مطلب جو ہے شان و شوکت دکھانے کے لیے اور بھڑکانے کے لیے بس یہ پروگرام ہوتے ہیں، اور وہاں آئے اس طرح سے بیان بازی کرنی شروع کر دی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ شجن مکھنپوری صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ قرآن میں دکھائیے داڑھی رکھنا کہاں سے جائز ہے، کہاں اتنی لکھی ہے، کہاں نہ لکھی ہے۔ ارے یار اللہ کے بندے، قرآن پاک میں تو ختنہ بھی نہیں ہے، تو کیا ختنہ نہیں کرائی ہیں؟ ارے کہاں دیا حکم قرآن پاک نے ختنہ کرنے کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو آپ کیا ختنہ نہیں کرائیں گے؟ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں مصطفیٰ کی حدیث سے ملی ہیں، ہمیں بزرگان دین سے ملی ہیں، اسلاف سے ملی ہیں، آپ ان پر انگشت نمائی نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کی داڑھی کو لے کر یہ بیان بازی کرتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو داڑھی کو آج یہ بدنام کر رہے ہیں اور نہ رکھنے کی لوگوں سے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا فتنہ امت میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان جاتے، قبروں کو دیکھتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو تر کب ہوتی ہے آنسوؤں سے؟ جب داڑھی بڑی ہوگی تبھی تو۔ کیا کھسکھسی داڑھی تر ہو جاتی؟ حضرت علی روتے تو داڑھی تر ہو جاتی، تو کب ہوتی تھی؟ جب ان کی داڑھی لمبی تھی، ایک مشت کی تھی، اور وہ بھرا ہوا ان کا سینہ رہتا تھا داڑھی سے، تبھی تو وہ تر ہو جاتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال تر ہو جاتے تھے۔ آپ کتنی حدیثیں سنو گے؟
حدیث مصطفیٰ ہے, اللہ کے نبی نے فرما دیا مونچھیں پست کرو, داڑیاں بڑھاؤ. اور یہ آج کا مولوی آ کر پتہ نہیں کہاں سے پڑے ہیں اور آ کر اس طرح سے بیان بازی کر کے داڑھی کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں کہ کیا داڑھی میں اسلام ہے؟ ابے داڑھی میں اسلام نہیں, اسلام میں داڑھی ہے, یہ یاد رکھیں آپ. تو آج وہ پہچان جو مسلمانوں کی شان ہے اور ایک مومن کی پہچان ہے کہ بندہ مومن جب داڑھی چہرے پہ رکھتا ہے تو وہ خوبصورت لگتا ہے, کیونکہ داڑھی خوبصورتی کی ایک علامت ہے. کیونکہ دنیا کے سب سے حسین چہرے پہ داڑھی تھی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ داڑھی تھی. تو جو دنیا کا سب سے حسین اور خوبصورت ہو, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات سے زیادہ حسین بنایا ہو, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے ہیں. تو آج یہ داڑھی کو چھوٹا کرنے کو کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دلیل دو, مطلب داڑھی کے لیے دلیل مانگ رہے ہیں. یار شرم آنی چاہیے. کیا ماحول ہو گیا, کیسے کیسے لوگ آج کے اس دور میں فتنہ برپا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. بہرحال آپ بالکل ہٹے نہیں, جو اسلام کہتا اس پر عمل کریں اور ایسے ان پڑھ گوار لوگوں کی بات نہ سنیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سید ہیں, آپ ان کی شان میں گستاخی نہ کریں. ارے دیکھیے, شریعت میں جو مداخلت کرے گا تو اس کو جواب ضرور دینا پڑے گا. ایسا نہیں کہ خاموش رہا جائے یا بالکل جو ہے چپی سادھ لی جائے, بالکل نہیں سادھی جائے گی. تو ان جناب کا نام پتہ نہیں مجھے کیا ہے, لیکن ان کی جب میں نے گفتگو سنی تو میں سمجھ گیا کہ یہ مائک پر جو کھڑے ہوئے ہیں صرف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے, آگ لگانے کے لیے اور امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ مائک پر آئے ہیں. اور پتہ نہیں کس نے مائک ان کو دے دیا. ایسے لوگوں کو مائک نہیں دینا چاہیے جو حق نہیں رکھتے, ادھیکار نہیں رکھتے بولنے کا. اس طرح سے آ کر ڈیکوریشن کرا کے آئیں اپنی پوری, اور اس کے بعد آ کے بولتے کہ داڑھی. ارے بھیا داڑھی رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے آپ کو مت رکھیے, قبر میں جا کے آپ کا پتہ چل جائے گا. وہ ایک کہاوت ہے نا, ہے کہ دیکھیے جو عاشق رسول ہوگا اس کی تو پہچان الگ ہوگی. کیونکہ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرے شہر میں جتنے آوارہ کتے ہیں سب کو بھر کے باہر پھینک دو. اب وہ جو سپاہی تھے انہوں نے کہا حضور ان میں کچھ پالتو بھی تو ہوں گے. تو کہا پالتو ہوں گے, ان کے گلے میں پٹا ہوگا, اور جن کے گلے میں پٹا ہوگا ان کو چھوڑ دینا, جو آوارہ ہوں گے ان کو پھینک دینا, لے جانا اٹھا کر. یہی ہوا, جن کے گلے میں پٹا تھا وہ بچ گئے اور جو آوارہ تھے ان کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. جو عاشق رسول ہیں قبر میں جائیں گے, فرشتے دیکھ لیں گے کہ مصطفیٰ کا شیدائی ہے, مصطفیٰ کا غلام ہے, کہ چہرے پہ سجا کے آیا ہے سنت مصطفیٰ کو. تو وہاں اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی اور حضور کے صدقے میں اللہ اس بندے مومن کی بخشش فرما دے گا. لیکن ایسے لوگ جو توہین کر کے جائیں گے داڑھی کی, تو سمجھ لیں ان کا معاملہ کیا ہوگا. داڑھی تمام انبیاء, تمام رسولوں کی سنت ہے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال سب سے پہلے سفید ہوا داڑھی کا. اور کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کے بالکل مشابہ تھے. پہچان نہیں ہوتی تھی کہ ان میں ابراہیم علیہ السلام کون سے اور اسحاق علیہ السلام کون سے ہیں, اور ان میں عمر کس کی کتنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی کے بال کو سفید کر دیا تاکہ پہچان ہو جائے, فرق پیدا ہو جائے کہ ان میں بڑے یہ ہیں, باپ یہ ہیں اور یہ بیٹے ہیں. تو داڑھی جو ہے وہ تمام انبیاء اور رسولوں نے رکھی ہے, آقا کریم نے رکھی ہے, تمام بزرگوں نے رکھی ہے, اور یہ واجب ہے, اس کا رکھنا واجب ہے. جو چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا. اللہ تمام مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.